اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دعا کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ دعا کا مقام کیا ہے اور پھر کون سی دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوتی ہیں، کس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، کس کی ہوتی ہیں، اس کے بارے میں آج گفتگو۔ تو انسان جو ہے، اس کی تخلیق کا بھی کوئی مقصد ہے۔ اس کائنات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جتنی بھی تخلیقات فرمائی ہیں بے مقصد نہیں ہے۔ جیسے بھینس ہے، اس کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ اس سے دودھ حاصل کیا جائے۔ گھوڑا جو ہے وہ سواری کے لیے، اور پھر جو ان کی قدر و قیمت ہے وہ ان کی استعداد، ان کی جو ایفیشنسی اس پہ لگتی ہے۔ یعنی گھوڑا سواری میں کتنا تیز بھاگتا ہے، اس سے اس کی قدر و قیمت۔ تو انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 میں یہ کہا گیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے انسان اور جن کو سوائے اپنی عبادت کے لیے کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا۔ تو اب ابدیت جو ہے اس کا کامل ہونا بڑا ضروری ہے۔ تو اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کی بندگی میں رہنا چاہیے، ہر کام میں اس کا اور اس کے رسول کا حکم۔ تو دعا کے بارے میں حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دعا عین عبادت ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ دعا بھی عبادت ہے۔ ہم اگر اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو جب ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں ہم عبادت بھی کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ایک اس کا ثواب وہیں سے ملنا شروع ہو جاتا ہے دعا کا، جو اللہ کے آگے کی جاتی ہے۔ اور دعا صرف اللہ کے آگے۔ پھر اس کے بعد یہ چیز ہے کہ دعا جو ہے وہ کن لوگوں کی زیادہ قبول ہوتی ہے، جو رزق حلال کھائیں، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ کہ ماں باپ کی اولاد کے حق میں دعا اور بد دعا، یہ دونوں قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح پھر کوئی شخص، کوئی مسلمان، جو احادیث کا یہ سارا مفہوم ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس میں ابی داؤد بھی ہے، مسلم بھی، بخاری بھی، ابن ماجہ۔ پھر اگر ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان کے لیے غائبانہ دعا کرتا ہے تو حدیث پاک میں ہے کہ ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دی جاتی ہے کہ وہ یہ دعا کرے کہ یا اللہ اس دعا کو قبول فرما لے۔ اب اس کے بعد اللہ سے مانگنا، اور پھر ایک اور حدیث پاک میں کہا گیا کہ اس طرح دعا نہ مانگیں کہ یا اللہ تو چاہے تو مجھے بخش دے، تو چاہے تو مجھ پہ رحمت کر، تو چاہے تو مجھے روزی دے۔ نہیں، اس طرح نہیں، بلکہ اس طرح کہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے یہ دے۔ آگے کرنا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے ہے، اس پہ کوئی زور نہیں ڈال سکتا، یہ حدیث پاک ہے۔ پھر جن دعاؤں کی ممانعت کی گئی ہے کہ اولاد کے لیے بد دعا نہ کریں، اپنے لیے بد دعا نہ کریں، پھر موت کی تمنا نہ کریں، یہ بھی حدیث میں کہا گیا، مرنے کی دعا نہ کریں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ آدمی زندہ رہے تو ایسے کام کر جائے کہ وہ کام اچھے ہو جائیں، پہلے اچھے نہیں تھے بعد میں اچھے ہو جائیں، اس کا عمل چلتا رہے، رکے نہیں، اور وہ کامیاب ہو جائے۔ پھر یہ جو دعا مانگی جاتی ہے
ہمیں تو علم نہیں، ہم تو دعا مانگتے ہیں یا اللہ میرے یہ کام کر دے، اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں احادیث میں یہ ہے کہ اگر وہ چیز اس آدمی کے حق میں ہوتی ہے تو وہ اس کو دے دی جاتی ہے، اور اگر نہیں ہوتی تو اس کو کسی آفت سے بچا لیا جاتا ہے، اور اگر ایسا بھی نہیں تو پھر عاقبت میں اس کے درجات میں بلندی کی جاتی ہے۔ یعنی دعا ہر صورت میں قبول ضرور ہوتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو دعا الفاظ کا نام تو نہیں ہے، یہ لفظ نہیں ہے صرف، بلکہ دعا دل کی گہرائی اور روح کی تڑپ کا نام ہے۔ جس لگن، جس تڑپ اور روح کی گہرائی سے دعا مانگی جائے گی اتنا اس میں اثر ہوگا۔ اور حدیث پاک میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ جتنے یقین سے کوئی اللہ سے کوئی شے مانگے گا، دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں گے۔ اس کے بعد دعا کے جو اوقات ہیں اس میں بھی احادیث ہیں کہ اذان اور اقامت کے درمیان جو دعا ہے وہ اس کے قبول ہونے کے امکانات زیادہ ہیں۔ پھر یہ بھی حدیث ہے کہ رات کے پچھلے پہر اٹھ کے اگر کوئی دعا کرے تو اس میں بھی قبولیت کا امکان زیادہ ہے۔ پھر یہ بھی حدیث پاک میں ہے کہ آپ جب دعا کریں تو حمد و ثنا کریں اللہ کی، اس کے بعد حضور پہ درود بھیجیں، پھر اپنی ڈیمانڈ رکھیں، پھر دعا کریں۔ اب یہ ساری چیزیں اس لیے بیان کی جا رہی ہیں کہ ہمیں دعا کے آداب بھی آ جائے اور دعا کا وقت بھی علم ہو جائے، فرض نماز کے بعد، ان نمازوں کے بعد، اور نمازی کی دعا تو بڑا مقام رکھتی ہے۔ اس لیے وہ لوگ جن کی دعا قبول نہیں ہوتی، رد ہو جاتی ہے، ان کے بارے میں احادیث میں ہے کہ جو حرام کھانے والے ہیں ان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو ہمیں حلال اور حرام کو بھی سمجھنا ہے۔ اس وقت حلال اور حرام کی تمیز تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں علم ہی نہیں، جیسے اس میں بھی انشاءاللہ پھر کبھی بات ہوگی۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ دعا ایک ہتھیار ہے بہت بڑا، اللہ نے مجھے آپ سب کو دیا ہے۔ اپنی عاجزی کا اظہار اور اس کی خود مختاری کا، اس کے اللہ ہونے کا اقرار، اور اپنی بے بسی کا اظہار، پھر یہ دعا ہے۔ اور جب وہ دعا جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ میں نے جو باتیں کی ہیں ہم ان پہ عمل کر سکیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔